واڈا صاحب آج جو تقریر کی ہے عمر ایوب صاحب نے، اور اس کے بعد جو ایک میسیجنگ آ رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور آئی ایس پی آر کی جو پوری پریس کانفرنس تھی اس کے بعد بھی، یہ تو بالکل ڈیڈ لاک میں لگتا ہے اب معاملہ. بہت شکریہ. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ آج جو دونوں طرف سے سپیچ ہوئی ہے وہ بڑی ذاتی والی سپیچ تھی. میرا نہیں خیال کہ پرسنل سائڈ پہ جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ عمر ایوب صاحب کے دادا کو قبر سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں تو ضیاء الحق کی عاشورہ کے ممبر خواجہ صاحب کے والد بھی تھے. ٹھیک ہے جی. سو مطلب وہ کس منہ سے کس کو کیا کہہ رہے ہیں، اٹ ڈزنٹ ہیو اینی ریلیونس. ناٹ دیٹ کہ میں کسی کی بھی سائڈ لینا چاہتا ہوں، لیکن بیلنسنگ آپ تب کریں جب آپ کے لیے شراب حلال اور میرے لیے حرام نہیں ہو سکتی نا. ایکول رہیں. جب آپ کے والد تھے تو اس کا دادا تھا. ٹھیک ہے. سو دونوں کا فیس نہیں تھا. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں جو پی ٹی آئی کی لوگ کھڑے ہیں وہ کھڑے نہیں، وہ بیٹھے ہوئے نہیں، وہ لیٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو ماضی نہیں بھولنا چاہیے، کون کس پارٹی سے آیا ہے، کتنی پارٹیاں بدل کے آیا ہے، کس کے کیا مقاصد ہے، کون گورنمنٹ کے ساتھ اوپر نیچے دائیں بائیں کس کس سے لنکڈ ہے، اور اسی لیے وہ ہیں. ٹھیک ہے. اس کی بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ دیکھیں جو سچویشن آپ اسمبلی میں کر رہے ہیں، دیکھیں آئی ایس پی آر کا جو بیان ہے وہ کلیئرٹی شاید اب آپ لوگوں کو زیادہ ہی، میں تو کافی مہینوں سے آپ کو بول رہا تھا کہ 9 مئی کے اوپر نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے. میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس کے اوپر میں آپ کوئی اور بھی اگر انوالو ہوں گے ان سے سختی سے نبٹنا چاہیے، اور کیونکہ اس کے لیے قانون بدلنے کی ضرورت بھی پڑی تو بدلا جائے گا، اور کیونکہ آرمی کے اوپر اٹیک ہے تو آرمی ہی کی کورٹس کو کرنا چاہیے. اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے. کنونشنل ہے تو کنونشنل کورٹس میں جائے گا. جنہوں نے نعرے لگائے ہیں وہ ادھر چلے جائیں. اے پی ایس اسکول کسانے کا واقعہ اگر آپ سنیں تو جتنے لوگ تھے وہ سب کو سزائے موت ہوئی آرمی کورٹس کے تھرو. ایک آدمی آج تک بچا ہوا ہے کنونشنل کورٹس کے اندر ہے. اب اگر آپ اس طرح کے قتل و غارت بے گناہ معصوم بچوں کے ساتھ بھی اب کھلواڑ کرنے کے بعد بھی وہ آج جی رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا سوال نشان ہے ہمارے عدل اور انصاف کے سسٹم کے اندر، جو 6 کو 9، 9 کو 6 حسب حال حسب ضرورت پڑھتے رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. بٹ 16 دسمبر کو ہوا تھا ای پی ایس. کین وی اکویٹ دیٹ ود 9 مئی؟ نو آئی ایم جسٹ سیئنگ. میں نے تو مثال آپ کو یہ دی کنونشنل کورٹس کی پرفارمنس اور آرمی کورٹس کی پرفارمنس، دونوں کے پاس ایک ہی معیار ہے. ایک دیکھیں اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے نا، اے پی ایس کے اندر اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے. وہ ایک بھی نہیں بچنا چاہیے تھا جس نے اتنا گھٹیا کام کیا. ٹھیک ہے. وہ ایک کیوں بچا ہوا ہے؟ اس کا مطلب کہ ہماری کورٹس کے اندر سسٹم وہ موجود نہیں ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں آج بھی آپ پوری دنیا کا زور لگا لیں، ملک سیدھے صف پہ چل ہی سکتا جب تک عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہوگا. ایز سمپل از دیٹ. بٹ ڈیڈ لاک ہے. کس چیز کا ڈیڈ لاک ہے؟ کا کوئی ڈیڈ بھی نہیں ہے، کوئی لاک بھی نہیں ہے. یہ تو اب مینڈیٹ فارم 47 ہے، فارم 45 ہے. اس سے پہلے کی حکومتیں بھی اسی طرح بنتی رہی ہیں. انہی کے بعد مینڈیٹ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے. تو آپ کے ایون وداؤٹ دی ریزرو سیٹس یو اسٹل تھنک یہ اچھی پوزیشن میں ہے؟ نہیں، میں اچھی پوزیشن کی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں جیسی بھی گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے بات کرنے کا. ٹھیک ہے. اسٹیبلشمنٹ کا تو ہے نہیں. ٹھیک ہے. اور 9 مئی کے اندر یہ چلایا گیا تھا کہ جی بات ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اس وقت بھی کلیئرٹی تھی، آج بھی کلیئرٹی ہے. دنیاوی طور پہ تو کچھ نہیں ہے. اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہو جائے تو اس کو میں بول نہیں سکتا. رائٹ. سو مظہر عباس صاحب، اپوزیشن لیڈر کی اسپیچ آپ نے سنی، کیا لگا آپ کو؟ کیا تھوڑی سی اسپیس مل رہی ہے پی ٹی آئی کو؟ ہم نے دیکھا پی ٹی وی نے بھی دکھائی ان کی اسپیچ آج. دیکھیے فریہ، بہت پری میچور ہے یہ کہنا کہ ان کو اسپیس مل گئی ہے. ریزرو سیٹس کے بارے میں جو چیزیں آ رہی ہیں اب تک سامنے، جو معطل ہوئی ہیں، اس سے ضرور پی ٹی آئی کو مطمئن کرنے کا اقدام تو ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن جس طرح ابھی فیصل بھی کہہ رہے تھے، میرا نہیں خیال کہ دیکھیں ڈیڈ لاک وہاں ہوتا ہے جہاں بات چیت شروع ہو چکی ہو اور بیچ میں رک جائے بات چیت. نہ تو میرا خیال ہے کوئی ڈیڈ لاک ہے اور نہ ہی کوئی بریک تھرو ہے، کیونکہ بات چیت ہو ہی نہیں رہی. صرف ایک طرف سے بیان آتا ہے، اور میرا خیال ہے جو 9 مئی کے دن اور پہلے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اور پھر اس کا جواب تھا پی ٹی آئی کی طرف سے، اس سے ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ نہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں until unless پی ٹی آئی کی طرف سے 9 مئی پر معافی مانگی جائے. اب پی ٹی آئی نے اس سے انکار کر دیا ہے. اب آج جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے جو ملاقات ہوئی ہے صحافیوں کی، اس میں انہوں نے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ آرمی چیف کے نام ایک خط لکھ رہے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا خط کے کانٹینٹ کیا ہوں گے اور کس طریقے سے خط جو ہے وہ جائے گا، اور کیا اس خط کا کوئی جواب بھی آئے گا یا نہیں آئے گا. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس خط کی ٹون کیسی ہوتی ہے.
ریکنسلیٹری ہوتی ہے یا ہوتی ہے. غالباً میں کہہ نہیں سکتا، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ جو سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، اس چیز کا بھی امکان ہو سکتا ہے کہ اس خط کا ڈرافٹ ڈاکٹر علوی جو ہے وہ تیار کریں اور پھر وہ پی ٹی آئی کے بانی کو دکھایا جائے، اور اس کے بعد جو بھی ہو. عین ممکن ہو سکتا ہے یہ بات غلط بھی ہو، لیکن میری اتفاقیہ ایک ملاقات ابھی جب وہ لاہور سے آ رہے تھے اور میں اسلام آباد سے آ رہا تھا تو کراچی ایئرپورٹ پر ان سے ہو گئی تھی ملاقات. تو میں نے ویسے ہی پوچھا کہ کیسی رہی آپ کی ملاقات. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ظاہر ہے وہ ایک الگ کمرے میں ملاقات ہوتی ہے، ظاہر ہے ان کا سیل نہیں ہے، وہ ایک کمرہ شاید ملاقات کے لیے ہی بنایا گیا ہے. وہاں ملاقات ہوئی اور اس میں بقول عارف علوی صاحب کے کہ یہ کیونکہ ان کی صدر سے جب ان کا ٹائم پورا ہو گیا تھا، اس کے بعد سے ان کی یعنی ایوان صدر سے نکلنے کے بعد ان کی پہلی ملاقات تھی. ٹھیک. بقول عارف علوی کے جو پہلا انٹروڈکشن خان صاحب نے ان سے کروایا، ان سے کیا، وہ یہی تھا کہ ڈاکٹر صاحب ملے قیدی نمبر 804 سے. رائٹ، جو آج ٹویٹ بھی کر دی انہوں نے. He said that کہ مجھے انہیں اشارہ کیا اپنے سینے پر اور کہا میں ہوں قیدی نمبر 804. سو یہ آپ کی جو بات بتائی ہے یہی انہوں نے ٹویٹ بھی کر دیا ہے. اور یہ بھی جو ہے جو آخری غالباً اسٹیبلشمنٹ اور عارف علوی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی وہ ایوان صدر میں ہوئی تھی. جی. اور جی اس میں بہت سی چیزیں تھیں، اس میں 3 پوائنٹس تھے جن پر بات ہوئی تھی. لیکن وہ فارمر چیف کی ساتھ ہوئی تھی، یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے. سو ادھر سے کیا ہو رہا ہے، مے بی یو کین ٹیل اس کی جواب پھر کیا آئے گا. دیکھیں ایک تو اس خط کا کوئی جواب نہیں آئے گا جو بانی پی ٹی آئی بھیجیں گے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ مظہر صاحب ہمارے استاد بھی ہیں، ہمارے بڑی عزت ہے ان کی. عارف علوی صاحب کا ایکسپوزڈ ہیں وہ عمران خان صاحب کے آگے، کیونکہ جب وہ صدر تھے اور صدر پاکستان کی حیثیت سے وہ کچھ کر سکتے تھے جن کا ان کو بانی پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا تھا، وہ انہوں نے نہیں کیا تھا. تو منصب اتر کے آپ پھر واپس خان صاحب کے پاس ان کی گڈ بکس میں چلے جائیں، یہ پاسبل نہیں ہے جتنا میں خان صاحب کو جانتا ہوں. خان صاحب ان کو سمجھتے ہیں، ملنے گئے ہیں، بالکل ایک صدر ہیں. سو منصب کی وجہ سے کر گئے، بٹ ان سے کوئی خط وط سے ڈیٹیلنگ ہوگی ایسی کچھ نہیں ہوئی. خط کوئی بہت ہارڈ ہٹنگ ہارش نہیں آئے گا، لیکن خط کا جواب نہیں آئے گا، یہ تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس کی ڈرافٹنگ عارف علوی از ناٹ دا مین اینی مور، بیکاز ایز صدر پاکستان جو وہ کر سکتے تھے اپنے منصب پہ بیٹھ کر عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر، کیونکہ ان کو اللہ کے بعد وسیلہ تو عمران خان صاحب ہی تھے نا، ہمیں بھی وزیر بنانے والے عمران خان صاحب تھے. اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے وسیلہ ان کو ہمارا اسباب بنایا تھا. تو کرسی بیٹھ کے جو کر سکتے تھے عمران خان صاحب کے لیے وہ انہوں نے نہیں کیے.